یہ چند باتیں جاننا بےحد ضروری ہے کہ جو حضرت جہاں آج جس مقام پہ ہیں وہ اس مقام پہ کیسے پہنچے ہیں. کیونکہ اس چیز کو جب آدمی نہیں دیکھتا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ ماشاءاللہ اب جس وقت میں ہم رہ رہے ہیں وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ کلک پہ اویلیبل ہیں کہ بھئی آن ڈیمانڈ اگر ابھی چاہیے تو ابھی اور آن ڈیمانڈ اویلیبل ہے. لیکن حضرت نے ماشاءاللہ دارالعلوم دیوبند سے 1979 میں فراغت حاصل ہوئی حضرت 1979. اور اس کے بعد حضرت نے اس کے بعد ندوہ گئے اور عربی ادب کے اندر 2 سال اور مختص کی اپنی تعلیم کے لیے. اور یہ ساری چیزیں ہونے کے بعد پھر حضرت جو ہیں مولانا اسد اللہ صاحب رحمہ اللہ ان کی خدمت میں 12 سال رہے. مولانا صدیق صاحب رحمہ اللہ ماشاءاللہ ان سے انہوں نے ایک ہی کتاب کو جو عالم کورس کی کتابیں ہیں کئی بار پڑھی. یہ ہے سبحان اللہ. اور اس کے حوالے سے میں میری تو کوئی حیثیت کی اوقات نہیں ہے کہ کوئی بات کہوں, لیکن الحمدللہ مجھے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شرف بخشا ہے مختلف علماء کی صحبت میں بیٹھنے کا, تو حضرت کے لیے میں یہ کہوں گا کہ جس طرح سے حضرت پڑھاتے ہیں اور خاص طور پر عالم کورس کی جو کتابیں ہیں جو دسترس حضرت کو ہے وہ میں کہیں اور نہیں دیکھ پایا ہوں ابھی تک. تو اللہ تعالیٰ ان کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم دائم رکھے. اللہ تعالیٰ انہیں صحت کے ساتھ لمبی عمر عطا فرمائے, ان کی زندگی میں, صحت میں, خاندان میں, علم میں اور برکت عطا فرمائے اور ہمیں زیادہ ان سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو اب بغیر کسی فل حجت کے میں حضرت سے درخواست کروں گا کہ حضرت تشریف لائیں. آج کا سیشن انٹروڈکٹری سیشن ہوگا, لیکن اس کے بعد انشاءاللہ پھر تفسیر سٹارٹ کریں گے. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد. ماشاءاللہ مرد حضرات میں کچھ لوگ ہمارے شناسہ ہیں جن کو میں جانتا ہوں شخصی طور پہ, اور کچھ حضرات نئے ہوں گے جن سے اب تعارف ہوگا انشاءاللہ, اور خواتین بھی ہیں. اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر دے اور اس کو ذریعہ خیر بنائے اور آئندہ ترقی کا زینہ بنائے اس کو. جس وقت حافظ اخلاص صاحب نے, اب حکم تو نہیں کہوں گا کیونکہ مجھ سے چھوٹے ہیں عمر میں, جس وقت انہوں نے بتایا کہ آپ کو یہاں آنا ہے تو وزیر صاحب سامنے بیٹھے ہوئے, یہ شعر شاعری سے بڑا شغف رکھتے ہیں ماشاءاللہ. تو میں نے سوچا وہ محمد علی جوہر صاحب کا ایک شعر ہے کہ کہاں کہاں تیرا عاشق تجھے پکار آیا. مطلب مسجد بھی گئے ہم پکارنے کے لیے, مندر اور چرچ میں بھی گئے ماشاءاللہ پکارنے کے لیے. تو ہم نے کہا اس میں ہمارا بھی حصہ ہو جائے تھوڑا کہ کہاں کہاں تیرا عاشق تجھے پکار آیا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. صدق اللہ مولانا العظیم. یہ سورہ قمر کی آیت ہے, اور اللہ تعالیٰ اس میں 2 باتیں فرما رہے ہیں, اور اسی سلسلے میں کچھ 2-3 باتیں کر کے مسئلہ ختم ہو جائے گا انشاءاللہ. بہت لمبی چوڑی بات نہیں ہوگی, گھبرائیں نہیں آپ. کرسی بہت بڑی ہے, دیر تک بول رہا ہے. کرسی عمران خان کو نہیں ملی, میں کیا کروں. کرسی قسم کرسی ہو جاتی ہے کبھی کبھی, تخت کبھی تختہ بن جاتا ہے یا تخت, یہ سب ہوتا رہتا ہے. دیکھیے تفسیر کا سلسلہ انشاءاللہ باضابطہ شروع ہوگا اس کے بعد کے ہفتے سے. آج خالی تعارف ہے مختصراً. امام راغب اصفہانی ایک بہت بڑے عالم ہیں, مفردات القرآن وغیرہ ان کی بہت سی کتابیں ہیں. وہ کہتے ہیں کہ سب سے اشرف اور افضل مصروفیت اور مشغولیت اگر کوئی اس آسمان کے نیچے زمین پر ہے تو وہ قرآن کریم کی خدمت اور تفسیر, کہ آدمی اس میں لگ جائے. اور اس کلام کا معاملہ یہ ہے کہ اس کا دیکھنا, اس کا پڑھنا, اس کا چھونا سب کچھ عبادت ہے.
اب میں تفسیر میں بعد میں آتا ہوں، ایک بیچ کی بات سناتا ہوں۔ مولانا سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، مولانا بہاؤالدین صاحب، ان کے گھر سے بالکل قریب ایک جگہ ہے مراد آباد۔ ایک مراد آباد تو مشہور ہے، چھوٹی سی جگہ بالکل مراد آباد، وہاں ایک بڑے بزرگ گزرے ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب گنج مراد آبادی رحمہ اللہ۔ ان کے ایک مرید تھے، اور بیچارے پولیس میں ملازم تھے، اتفاق سے کوئی بہت ہی اہم مقدمہ تھا، اس کی تیاری کر کے جا رہے تھے، پیپر جمع کرنا تھا ان کو۔ جب وہ گزرے تو اتفاق سے دیکھا کہ ایک جنازہ رکھا ہوا ہے، تو سائیکل سے اتر گئے۔ یہ حکم بھی یہ ہے کہ بھی کوئی جنازہ ہو، چاہے اپنا ہو یا پرایا ہو، آدمی کو کھڑا ہونا چاہیے، اس کا اثر پڑتا ہے۔ تو پوچھا کیوں؟ تو انہوں نے بتایا، کہنے لگے ہمارے ہاں نہلانا دھلانا تو ہم کو پتہ تھا، کفنانا معلوم تھا، جنازے کی نماز کسی کو نہیں آتی پورے گاؤں میں، تو ہم نے لا کے یہاں رکھ دیا کہ کوئی رہ گزر آئے گا، کوئی گزرے گا اور جنازے کی نماز پڑھا دے گا۔ تو ان کا یہ تو میں کر سکتا ہوں۔ چنانچہ انہوں نے جنازے کی نماز پڑھایا اور تدفین کرایا، اور تدفین کے بعد جب وہ جانے لگے تو تھوڑی دیر کے بعد جیب میں جب ہاتھ ڈالا تو دیکھا وہ پیپر جو آج جمع کرنا تھا بڑا اہم تھا، وہ ندارت جیب میں نہیں ہے۔ تو پریشان ہوئے، اب قدم بقدم واپس ہوئے، تلاشتے ہوئے، قبر کے قریب پہنچے۔ اب خیال یہ آیا کہ شاید تدفین میں کہیں رہ گیا ہے اندر۔ گاؤں والوں سے جا کے بتایا تو گاؤں والوں نے کہا ویسے دیکھیے، جب آپ دفن کر دیتے ہیں، بلکہ اس سے پہلے جب آپ کفن پہنا دیتے ہیں، ڈھانک دیتے ہیں نہلانے کے بعد، تو پھر چہرہ وغیرہ نہیں کھولنا چاہیے، الا یہ کہ کوئی بیٹا وغیرہ کہیں باہر سے آ گیا تو وہ مجبوری ہو گئی۔ لیکن ہمارے یہاں جو طریقہ اور دستور ہے کہ وہ قبر میں کھول دیتے ہیں اور کہتے ہیں بھائی زیارت کر لو۔ اب بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اعمال جو انسان کے ہوتے ہیں اس کا ظہور شروع ہو جاتا ہے چہرے وغیرہ پر، تو آدمی بعد میں کیا کیا کچھ نہیں کہیں گے۔ تو اس واسطے ایک بار جب بند کر دیا پھر نہیں کھولنا چاہیے، اس سے پہلے آپ اپنے دیکھ لیں، نہلانے میں شرکت کر لیں جو چاہے۔ تو لوگوں سے جب بات ہوئی تو ان لوگوں نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے بھئی، ہم قبر آپ کے لیے کھولتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے کھولا تو دیکھا قبر پوری پھولوں سے بھری ہوئی، اور اس کے اوپر وہ پیپر رکھا ہوا، تو انہوں نے اٹھایا، اٹھانے کے بعد قبر بند کرا دی۔ مگر ایک سوال ذہن میں آ گیا، جس گاؤں میں جنازے کی نماز کسی کو نہ آتی ہو، اور اس گاؤں میں ایسا ولی کہ اللہ نے سب کو مشاہدہ کرایا اور دکھا دیا کہ جب ہم کسی بندے کو قبول کرتے ہیں تو 7 کوٹھریوں میں اگر نیکی کرے تو ہم اس کو تشت ادبام کر دیتے ہیں، اور اگر برائی کرے اور سمجھے کہ کسی نے نہیں دیکھا تو وہ بھی ہم کرنا جانتے ہیں اسی طرح۔ تو کہتے ہیں کہ میرے دل میں خیال آیا، میں اس کے گھر گیا، وہ مرحوم کے گھر گیا، بیٹی تھی۔ بیٹی سے میں نے پوچھا بیٹا تمہارے ابو کا کیا عمل تھا؟ وہ کہنے لگے کہ ابو پڑھے لکھے تو تھے نہیں، بس موٹی موٹی نماز پڑھا کرتے تھے، اور روزانہ قرآن کریم کھولتے تھے، اور سطریں جو ہوتی نہیں وہ لائن، ان سطروں پہ انگلی پھیرا کرتے تھے اور یہ کہا کرتے، پڑھنا بالکل نہیں آتا تھا، یہ بھی سچ کہا، یہ بھی سچ کہا، یہ بھی سچ کہا۔ یہی ادا پسند آ گئی، یہی ادا پسند آ گئی۔ آدمی سمجھ نہیں رہا اور یہ کہہ رہا یہ بھی سچ کہا۔ تو قرآن کریم کا معاملہ یہ ہے، اس کا چھونا، دیکھنا، پڑھنا، کوئی چیز عبادت سے خالی نہیں ہے۔ تو یہ جو میں نے آیت پڑھی تھی، اب وہ تفسیری بحث میں نہیں جا رہا اس وقت، کہ وہ جو علمی باتیں ہوتی ہیں کہ تفسیر کے معنی، ویسے موٹے موٹے 2 معنی بتا دیتا ہوں۔ تفسیر کے معنی آتے ہیں کشف، کھولنا، اور ایک لفظ اور بولا جاتا ہے تاویل، اس کے معنی بھی یہی آتے ہیں تقریباً، اور تیسرا ایک اور لفظ آپ بولتے ہیں تفسیر میں، وہ جو تفسیر ہے یہ فا سین را سے بنا ہے، اور آپ کیا کریں کہ فا کو کر دیں آگے اور سین کو لے لیں پہلے، تو کیا بن جائے گا؟ سفر۔ سفر کے بھی یہی معنی ہوتے ہیں کہ سفر میں آدمی کے اخلاق کھل کے سامنے آتے ہیں، سفر میں آدمی کو بہت سی شہروں اور جگہوں کے بارے میں پتہ چلتا ہے، تجربہ ہوتا ہے، بہت سی چیزیں کھلتی ہیں۔ تو تفسیر، تاویل، سفر، ان کے معنی تقریباً کھولنے کے آتے ہیں، ظاہر کرنے کے۔
تو تفسیر میں اللہ کے کلام کی آیتوں کو کھولا جاتا ہے اور ان کی تشریح اور تفصیل کی جاتی ہے تاکہ قرآن کریم کے قریب ہو جائیں لوگ۔ اور معاملہ یہ ہے کہ بسا اوقات ایک چھوٹی سی چیز آدمی کی زندگی بدلنے کے لیے کافی ہو جاتی ہے۔ شاہ فیصل تھے نا، شاہ فیصل رحمۃ اللہ علیہ، یہ جرمنی گئے اپنے دل کے علاج کے سلسلے میں۔ ایک ڈاکٹر تھا۔ مجھے یہ 2-3 چیزیں اس لیے سنانا ہے کہ تاکہ شوق پیدا ہو قرآن کریم کے پڑھنے اور سیکھنے اور سمجھنے کا۔ تو وہاں جو ڈاکٹر تھا اس کا مطالعہ بڑا وسیع تھا، ہر مذہب پہ اس نے پڑھ رکھا تھا۔ کوئی شخص آتا تو اس کے مذہب کے اعتبار سے بات کرتا وہ اور قائل کر دیتا تھا۔ ظاہر ہے کہ مریض تو تیاری کر کے گیا نہیں، تو مسلمانوں سے بھی اسی طرح باتیں کیا کرتا تھا۔ شاہ فیصل سے اس نے پوچھا کچھ چیزیں، تو شاہ فیصل نے پوچھا آپ نے قرآن پڑھا کیا؟ تو اس نے کہا 10 بار پڑھا۔ کہا ابھی تو آپ یہ کہہ رہے تھے مجھے عربی نہیں آتی، آپ نے کیسے 10 مرتبہ پڑھ لیا؟ کہنے لگے ترجمے سے پڑھا، انگلش ترجمہ۔ کہنے لگے ترجمے میں ترجمے والے کا ذہن کام کرتا ہے، ڈائریکٹ قرآن کریم سمجھنے سے جو اثر پڑتا ہے انسان پہ وہ بات نہیں آتی۔ تو وہ چونک گیا، ایک دم سے کہنے لگا کہ یہ پہلا آدمی ملا جس نے اس طرح میرے ذہن میں بات ڈالی۔ اور یہ جو آیت میں نے پڑھی تھی اب اسی پہ آئے گی بات انشاءاللہ بھی، کہ بات جب اس کے دل پہ لگی کہ واقعی میں نے قرآن کو قرآن کے طریقے پہ تو نہیں پڑھا ہے۔ چنانچہ ایک پروفیسر عربی کا تھا یونیورسٹی میں، اس کے پاس گیا اور جانے کے بعد طے کر لیا کہ آپ مجھے ہفتے کے 7 دن پڑھائیں گے، سنڈے کو بھی سبق دیں گے۔ تو کہتے ہیں کئی سو اس نے اسباق ان سے لیے، اور لینے کے بعد جب عربی اس کو آ گئی تو اس کے بعد قرآن کریم کو جب کھولا تو کہتے ہیں پھر تو ایک رکوع بھی آگے نہیں بڑھ سکا اور آنسو جاری ہو گئے اور اس نے پھر ایمان قبول کر لیا۔ آپ نے کتاب پڑھی ہوگی، مورس بکائی نام ہے اس کا، اس نے کتاب لکھی ہے اس نے اور اپنی سرگزشت بھی بتائی ہے۔ تو قرآن کریم کا معاملہ یہ ہے، اس کی تفسیر، تلاوت، دیکھنا، چھونا، کوئی چیز عبادت سے خالی نہیں ہے۔ مگر ایک بات، اب میں تھوڑی سی آیت کی طرف آتا ہوں۔ اس میں جو اللہ تعالیٰ نے 2 باتیں کہی، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کریم کو ذکر کے لیے آسان کیا، اور ذکر پر ہے الف لام۔ تو اس سے مراد کیا ہے؟ الذکر۔ اس کے ہیں 2 ترجمے۔ الذکر کا ایک ترجمہ یہ ہے کہ اس کے الفاظ آسان ہیں۔ آپ دیکھیے 4 سال کا بچہ، 6 سال کا بچہ، اور سبھی یاد کر لیتے ہیں اور یاد ہو جاتا ہے اور یاد رہتا ہے، بلکہ بچپن میں جتنا آپ حفظ کریں گے کم عمری میں اتنے پختہ ہوگا، بعد کی عمر میں بھی ہو جاتا ہے قرآن کریم۔ بعض لوگوں نے 1 مہینے میں کیا ہے۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد، وہ درسگاہ میں داخلے کے لیے آئے، ان کی کلاس کی شرط یہ تھی حافظ ہونا ضروری ہے، اس واسطے کہ آیت سے جب مسئلہ آپ نکالیں گے تو آیت ہم آپ سے پوچھیں گے آیت کہاں ہے، تو آپ ڈھونڈتے بیٹھیں گے، گھنٹوں حافظ ہوں گے، کٹ سے نکال لیں گے کہ یہ مسئلہ اس آیت سے نکلتا ہے۔ تو یہ جب پہنچے تو ان سے پوچھا حافظ ہو؟ کہنے لگے نہیں۔ کہنے لگے پھر نہیں، پھر تو داخلہ نہیں ہوگا۔ اگلے ہفتے آئے اور آنے کے بعد کہنے لگے تم کو منع کیا تھا پھر تم آ گئے۔ کہا حضرت میں نے حفظ کر لیا ہے، آپ مجھے چیک کر لیں 1 ہفتے میں۔ جب یاد کرنے پہ آئے، عمر کی کوئی قید نہیں ہے قرآن کریم کے لیے۔ سمجھنے پہ آئے، کوئی قید نہیں ہے عمر کی قرآن کریم میں، قرآن کریم کے لیے کہ آدمی سمجھے، پڑھے اس کو۔ کسی عمر میں بھی آدمی بڑھ جائے آگے، بس قرآن کریم کھلا ہے اس کے لیے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ تو ایک الذکر کا ترجمہ ہے یاد ہونا، آسانی کے ساتھ قرآن کریم یاد ہو جاتا ہے، یاد رہتا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں۔ دوسرا ترجمہ الذکر کا ہے سمجھنا، کہ اس کا سمجھنا بھی ہم نے آسان کیا ہے۔ لیکن ایک بات دیکھیے، قرآن کریم نے جب سمجھایا ہے
تو سب سے اہم مسئلہ قرآن کریم کے سامنے کون سا ہے؟ توحید کا۔ توحید، رسالت اور آخرت، قرآن کریم ان تین مسئلوں پہ زیادہ زور دیتا ہے۔ چنانچہ آپ مکی صورتوں میں دیکھیں گے جو مکہ مکرمہ میں نازل ہوئیں، ان میں یہ مسائل تین زیادہ ہوں گے: توحید اور آخرت اور نبوت۔ ان پہ قرآن نے زور دیا ہے۔ تو اب دیکھیے قرآن کریم نے توحید کو سمجھانے کے لیے کیا کیا ہے معلوم؟ بالکل بچوں کی زبان استعمال کی ہے۔ بچوں کی زبان جو ہوتی ہے نا، وہ کیا ہوتی؟ کہتے ہیں بچوں کی زبان مشاہدے کی ہوتی ہے۔ بڑے بڑے پروفیسر کتابیں لکھتے ہیں، ایک طرف ایک سیب بنائیں گے اور دوسری طرف سیب کا لفظ لکھ دیں گے کہ دیکھو بیٹا یہ اس کو سیب کہتے ہیں، اور دوسری کوئی اور عمارت بنا دیں گے، کہیں گے اس کو مسجد کہتے ہیں۔ تو اس کو کہتے ہیں مشاہدے کی زبان۔ یہ بڑی آسان ہوتی ہے اور بڑی آسانی کے ساتھ لوگ اس کو سمجھ بھی لیتے ہیں، بچے سیکھ جاتے ہیں اس سے۔ بالکل یہی زبان قرآن کریم نے استعمال کی ہے مشاہدے کی، آسان۔ ہاں، فلسفیوں کو فلسفے کی چیزیں بھی ملیں گی، منطقیوں کو منطق کی بھی چیز ملے گی، لیکن دوسری طرف قرآن کریم نے آسان بھی بالکل کیا۔ میں ایک مثال دیتا ہوں۔ مثل الذین اتخذوا من دون، قرآن کریم نے شرک کو سمجھایا ہے، اور سمجھاتے وقت ایک آیت وہاں کے اوپر لی ہے اور مکڑی کی مثال دی ہے۔ کمثل العنکبوت اتخذت بیتا، کہ جیسے مکڑی ہے۔ اب دیکھیے شرک کو قرآن سمجھا رہا، ایک بڑے لوہا لاٹ مکان میں آپ نے اس کو چھوڑ دیا، مکڑی کو۔ وہ دیکھ رہی ہے کہ بہت مضبوط قلعہ بنا ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود مکڑی کیا اسی میں رہتی ہے یا اپنا جالا الگ بناتی؟ کیا کرتی؟ اپنا جالا الگ بناتی ہے کہ یہ لوہا لاٹ مکان میرے لیے انف نہیں ہے، یہ کافی نہیں ہے، الگ کونے میں بناتی ہے۔ مشرک کا بھی یہی حال ہوتا ہے کہ اللہ کا اتنا مضبوط نظام جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فرجع البصر ثم ارجع البصر، دیکھ پلٹ کے پھر دیکھ، ہل تری من فطور، کوئی شگاف تجھے دکھتا ہے؟ مگر اس کی سمجھ نہیں آتا، وہ کہتا نہیں ہماری تسلی یہاں نہیں ہوتی، وہ تو جب تک مورتیوں کے سامنے نہ چلا جائے کہتی یہ نظام میرے لیے کافی نہیں ہے۔ تو اللہ نے کتنی آسان سی مثال دے کے سمجھایا کہ مکڑی محل میں بھی رہے گی تو جالا ہی بنائے گی، اور مکان جو ہیں وہ چار قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک مکان ہوتا ہے جو آپ اینٹ اور گارے سے بناتے ہیں، وہ آپ دھوپ سے بھی آپ کی حفاظت کرتا ہے، ہواؤں سے بھی حفاظت کرتا ہے، آگ سے بھی حفاظت کرتا ہے، مختلف چیزوں سے آپ کی حفاظت ہوتی ہے۔ دوسرا مکان ہوتا ہے جو لکڑی کا ہمارا جی یہاں کا ہوتا ہے، آگ سے حفاظت نہیں ہوتی، یہاں ذرا سے لگی تو پھر تھوڑی ہی دیر میں کام ہو جاتا ہے یہاں۔ اور تیسرا ایک مکان ہوتا ہے خیمہ۔ مگر اللہ نے اپنے نبی کی حفاظت کس مکان سے کروائی؟ غار میں۔ یاد ہے کیا چیزیں دکھائی دی تھی وہاں؟ تین چیزیں دکھائی دی تھیں غار کے اوپر، ایک تو جالا، اور دوسرے کبوتر کے انڈے، اور تیسرے کیکر کا درخت۔ جب یہ مکے والے گئے ہیں تو وہاں ببول کے درخت دکھائی دیے، کانٹوں دار جو ہوتے ہیں۔ تو ان کو بتایا جا رہا، ایک مفسر لکھ رہے ہیں بڑی اچھی بات، ان کو بتایا جا رہا کہ اب آگے کانٹوں بھرا راستہ ہے تمہارے لیے، بس بہت ہو چکا۔ نمبر 2، آگے جب انڈے دکھائی دیے کبوتر کے تو ان سے کہا جا رہا ہمارے کبوتر جس طرح زمین پر، نیچے، اوپر، درختوں پر ہر جگہ انڈے بچے دیتے ہیں، اسی طرح نبی کا دین اور ان کا کلمہ ہم عام کر کے رہیں گے، جس طرح کبوتروں کے بچے اور انڈے سب ہوتے ہیں ہر جگہ۔ تیسری چیز جالا، فرمایا کہ تمہاری ساری تدبیریں ان جالوں سے زیادہ طاقت نہیں رکھتی۔ اور واقعی مکے کی پوری طاقت لگ گئی اور جالا توڑ پائی، جالے کو نہیں توڑ سکے۔ حتیٰ کہ ایک اس میں سے کہہ بھی رہا ہے کہ نیچے دیکھو پیروں کے پاس، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی وقت گھبرا رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ان لوگوں نے پیر کے بعد دیکھ لیا تو ہم نیچے ہیں، ہم کو تو دیکھ لیں گے وہ لوگ۔ تو اللہ کا رسول، نبی کا ایمان واقعی نبی کا ایمان ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جیسے کہا تھا
کلا ان معی ربی سیہدین، سامنے سمندر ہے، پیچھے فرعون اور اس کا لاؤ لشکر ہے، پوری تیاری کے ساتھ ساز و سامان کے ساتھ آئے ہیں. تو کہہ دیا کلا ان معی ربی سیہدین، میرا رب ہے وہ مجھے راستہ دے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا؟ لا تحزن ان اللہ معنا. دیکھیے نون الف جو ہے نا، نون الف معنا، یہاں روک کے میں ایک سوال کرتا ہوں آپ سے. وہ صحابی بتائیے، جب تک میں پانی پیوں گا جب تک آپ کو اٹکا دوں گا ایک چیز میں، میرے استاد کا ایک طریقہ تھا. وہ صحابی بتائیے کہ جن کا درجہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی بڑا ہو. کون؟ صحابی کہتے ہیں اس بدن کے ساتھ زندگی میں ملاقات ہوئی ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ عیسیٰ علیہ السلام ہے. عیسیٰ علیہ السلام اسی جسمانیات کے ساتھ اوپر ہے نا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات یہاں بھی ہوئی تھی بیت المقدس میں، اور وہاں بھی ملاقات ہوئی. ان کا درجہ چونکہ وہ نبی بھی ہیں اور صحابی بھی ہیں، تو اس لیے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کا درجہ تو بڑھا ہوا ہے. اس کے بعد پوری امت قاطبتاً وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے. تو اب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھبرا رہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ وہ سورہ توبہ کے اندر ہے، لا تحزن ان اللہ معنا. دیکھیے معنا، نون الف زبر نا جو ہے نا، یہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا. اس کو عربی میں ضمیر کہتے ہیں، پروناؤن جس کو آپ انگلش میں کہتے ہیں تو پروناؤن کے اندر. اسی لیے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بات کہا، حضرت عمر کہا کرتے تھے میری پوری زندگی کی عبادت ابو بکر لے لیں اور غار کی ایک رات کا ثواب مجھے دے دیں. سستا سودا ہے. اور جس کا جتنا بڑا درجہ ہوتا ہے ان کا احساس بھی اسی طرح ہوتا ہے. کہتے نہیں، فارسی والے کہتے ہیں مقربہ را بیشبوت حیرانی، جو جتنا زیادہ قریب ہوتے ہیں ان کو ڈر بھی اتنا زیادہ ہوتا ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب وہ فیروز وہ مجوسی نے نیزہ مارا، اور اس کے بعد جب امید نہیں رہی وہ حکیم بلایا گیا، تو وہ جو طریقہ تھا کہ پہلے وہ کھجور کا کوئی لکوڈ ڈالتے تھے، اگر وہ اٹک گیا رک گیا تو سمجھا جاتا تھا کہ امید ہے جابر ہونے کی، اور یا پھر اونٹنی کا دودھ وغیرہ پلاتے تھے. جب دونوں نکل گئے تو اس نے کہا امیر المومنین آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے، اب آپ وصیت وغیرہ کر لیں. چنانچہ اپنا سر زمین میں رکھوایا، اور اس کے بعد عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتفاق سے آگے اور تسلی دینے لگے کہ حضرت آپ سے تو اللہ نے اتنے کام لیے، آپ کیوں اتنا گھبراتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا یہ گواہ رہنا سواء بسواء، اگر اللہ نیکیوں پہ کچھ دینا اور برائیوں پہ پکڑ نہ ہو تو سمجھیں گے عمر کامیاب ہو گیا. اور ہمارا آپ کا کیا ہے؟ مست لیٹتے ہیں اور دعا پڑھتے ہیں عشاء کے بعد، اللہم لیٹنی من کل شام، فجر تو فجر کہنے لگے کہ پھر اشراق میں اٹھیں گے. ہم تو بخشے بخشائے ہیں. اب وہاں کیا ہو رہا؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں سواء بسواء، کہ اگر برابر سرابر معاملہ ہو گیا تو عمر سمجھے گا کہ کامیاب ہو گیا. تو میں آپ کو یہ سنا رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس آیت میں الذکر، ذکر کا ایک تو معنی ہوتا ہے الفاظ یاد کرنا، ذکر کا دوسرا ترجمہ ہے سمجھنا. دیکھیے قرآن کریم کا سمجھنا سب کے لیے ضروری ہے، ضرورت بھر کا. آپ کسی ملک میں چلے جائیں، مثلا یہاں رہ رہے ہیں آپ، کوئی نیا آیا ہو، 4-6 مہینے 8 ہو گئے، اور وہ لے گیا اپنے ریڈ لائٹ کراس کر دیا، پولیس والے نے ٹکٹ پکڑایا، وہ کہنے لگے ساری میں نیا ہوں، مجھے قانون معلوم نہیں، تو جج کا وہی بات کریں گے. اچھا اب وہاں جب پہنچے تو جج کے سامنے یہی معذرت آپ نے کی کہ میں نیا تھا، قانون نہیں معلوم تھا، تو معاف کرے گا آپ کو یا ٹکٹ پکڑا دے گا؟ وہ کہے گا یہ کوئی عذر نہیں ہے. آپ کسی ملک میں رہ رہے ہیں، اس کے قوانین آپ کو معلوم ہونا چاہیے، موٹے موٹے ضروری قوانین. تو اسی طریقے پر قرآن کریم کا موٹا علم ضروری ہے. کوئی شخص مستغنی اور مستثنی نہیں ہو سکتا کہ ہم کو موقع نہیں ملا تھا. ہمارے ایک استاد تھے بہار کے، وہ مذاق اڑاتے کہا کرتے کہ وی آر ویری بزی کے بجائے بزی کہا کرتے تھے، ہنسانے کے لیے کہتے تھے وہ، مگر مطلب کہنے کہ ہم کہتے تھے ہم بہت بزی ہیں. اور بزی ہونے پہ ایک قصہ سناتے تھے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا.
ان سے کسی نے کہا کہ بہت مصروفیت ہے، بڑی مشغولیت ہے، تو کہنے لگے پیسنجر ٹرین دیکھی؟ کہنے لگے دیکھا۔ کہنے لگے اس میں ایک جنرل بوگی ہوتی ہے، ایک یا دو؟ کہاں، اس میں کیا ہوتا ہے؟ کہنے لگے لوگ ڈنڈا پکڑے باہر کھڑے رہتے ہیں، کوئی اگر گھسنا جائے آگے جاؤ آگے جاؤ کہنے لگے۔ تو کہنے لگے زندگی بھر تم بھی یہی کہتے رہو گے کہ نماز پڑھیں گے، تھوڑے دنوں کے بعد ذرا یہ کام اور ہو جائے، یہ کام اور ہو جائے، تب ہم پابند ہو جائیں گے، توبہ کر لیں گے۔ اور کوئی جیالہ اگر باہمت اندر گھس جاتا ہے تو کیا دیکھتا ہے وہاں؟ جگہ ہی جگہ ہے سب۔ تو کہنے لگے اسی طرح ان مصروفیتوں کے ساتھ اس دین کو بھی اگر جگہ دے دو گے اس ڈبے کی طرح، کہنے لگے یہ بھی چل جائے گا ساتھ میں اور سب کچھ۔ ورنہ وہ ایک آدمی گویا تھا، وہ ایک قبر کے اوپر ڈھول بجا رہا اور خوب ڈانس کر رہا، تو کسی نے پوچھا یہ تو کیا کر رہا قبر پہ؟ کہا ان سے جب میں کہتا تھا میرا پروگرام کراؤ تو یہ کہتے تھے فرصت جب ملے گی کرائیں گے، تو اب فرصت ملی تو میں کر رہا ہوں وہ پروگرام۔ تو واقعی فرصت تو اسی وقت ملنے والی۔ تو قرآن کیا کرا؟ الذکر۔ تو اتنا جاننا، جیسے قانون ملک کا جاننا ضروری ہوتا ہے، جج آپ کو بخشتا نہیں ہے، نہ پولیس والا بخشتا ہے، اسی طرح اللہ کے یہاں بھی عذر نہیں چلے گا اگر ضرورت بھر کا قرآن کریم نہیں سمجھا اور نہیں سیکھا۔ البتہ ایک بات الگ ہے، ایک ہے قرآن کریم سمجھنا، اور دوسری چیز ہے بیٹھ کے تشریح کرنا شروع کر دے آدمی۔ چند صیغے، چند جملے، چند ترکیبیں آدمی سمجھ جائے اور بیٹھ گیا تفسیر کرنے کے لیے، یہ غلط بات۔ بعض لوگ دیکھیے، یہ دو انتہا ہیں الگ الگ۔ ایک طرف تو لوگ یہ کہتے ہیں قرآن کریم کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا، اس میں 14 علوم کی ضرورت ہے اور یہ ہمارے لیے آسان نہیں ہے۔ غلط بات۔ تفسیریں کیوں لکھی گئیں؟ میں اس دن ابھی 1-2 ہفتے پہلے ایک فہرست دیکھ رہا تھا، ایک تفسیر ہے، ابھی تک دیکھنے کو تو نہیں ملی، اللہ کرے ڈاکٹر صاحب کہیں لے آئیں، کہیں دکھا دیں فاروق صاحب۔ تو میں نے کئی لوگوں سے درخواست کی دیکھنے کی مل جائے ایک مرتبہ۔ حدائق ذات بہجہ اس کا نام ہے۔ کیا کیا لوگوں نے محنت کی، اندازہ لگائیں آپ۔ حدائق ذات بہجہ، ایک آیت کے ٹکڑے سے نام لیا ہے انہوں نے۔ 5 لاکھ صفحے کی ہے، 1000 صفحے پر بسم اللہ کی تفسیر ہے، 25,000 صفحوں پر سورہ فاتحہ کی تفسیر ہے۔ آپ یہ بتائیے کہ 5 لاکھ پیج لکھنا ایک دن کا کام ہے؟ عمر کا کتنا حصہ انہوں نے لگایا ہوگا۔ اللہ کرے کہیں مل جاتی، دیکھنے کو ملتی، میں بھی خوش ہو جاتا۔ اور تو اور دور نہ جائیں، پرانے ہندوستان کی بات لے لیں۔ اکبر کے دور میں ایک ملا مبارک گزرا، پہلے ملا ڈگری بڑی ہوتی تھی، اب تو مفتی اور فاضل، کامل، جاہل، پتہ نہیں کیا کیا ہوتا، وہ کہتے نہیں وہ ایسے ویسے ڈبل پیسے، جنگل کے پیسے، پتہ نہیں کیا کیا وہ تعارف کراتے رہتے ہیں۔ ابھی ہمارے حافظ صاحب کرا رہے تھے تو میں یہی سوچ رہا تھا کہ وہ لوگ اپنے ایسی چڑھا دیتے ہیں آج کل۔ وہ مکی صاحب کا تعارف ایک صاحب کرا رہے تھے، کہنے لگے شیر پنجاب، تو مکی صاحب کہنے لگے پاگل آدمی، مجھے اللہ نے اشرف المخلوقات انسان بنایا، تو مجھے شیر بنا رہا، جنگل کا جانور بنا رہا تو۔ تو حقیقت یہ کہ تعارف میں جو لوگ بڑھا دیتے ہیں، یہ تو بات کچھ الگ ہی ہو جاتی۔ تو ملا مبارک کے 2 بیٹے ابو الفضل اور فیضی، فیضی نے ایک تفسیر لکھی ہے، اس کا نام دیکھیے، میں بتاتا ہوں آپ کو، سواطع الالہام، سین واو الف، دیکھیے کوئی نقطے والا لیٹر نہیں ہے، سین واو الف طا عین، پھر الف، پھر لام، پھر 2 چشمی بلی والا ہا، پھر میم، پھر الف، پھر میم، کوئی آیا لیٹر نقطے والا؟ نہیں، پوری 30 پاروں کی تفسیر ہی یہ ہے، ایلجین کے مدرسے میں ہے، اب دیکھنا چاہیں دیکھیں۔ مگر اس سے جب لوگوں نے کہا، اب ہمارا جیسا تو چڑھ جاتا ہے، میں نے کیا کام کیا ہے، آدمی پھول جاتا ہے، شیروانی پھٹتی بعض مرتبہ۔ مگر اس سے جب کہا گیا کہ تم نے تو قرآن کی جیسی ایک کتاب لکھ دی، تو اس نے کہا نو لا حد لمحامدہ ولا عد لمکارمہ بحر لا ساحل لہ۔ اس نے یہ شروع میں مقدمے میں جملے استعمال کیے۔ مجھے بڑا شوق تھا، وہاں ہندوستان میں سنا تھا، یہاں آگے دیکھنے کو ملی، تو میں نے کہا اب تو یہاں تو پڑھنے کی مل رہی ماشاءاللہ۔ تو دیکھیے یہ جو تعریف کر رہا ہے، اس میں بھی کوئی نقطے والا لفظ نہیں آ رہا۔ وہ کہہ رہا قرآن کی تعریف کی کوئی حد نہیں ہے، اس کے فضائل شمار نہیں کیے جا سکتے۔ بحر لا ساحل لہ، یہ ایسا بحرن تو خیر میں نے کہہ دیا، اس نے دوسرا جملہ استعمال کیا، با ہے نا اس میں، ایسا سمندر ہے کہ جس کا کوئی اور چھور ہندی میں جس کو کہتے ہیں، جس کی کوئی ابتدا اور انتہا ہے ہی نہیں قرآن کریم کی۔ تو ایک بات تو ہوئی سمجھنا، دوسرا ہے سمجھانا۔ اب سمجھانے کو ایسے سمجھیں آپ نے
امریکن قانون کا بڑا مطالعہ کر لیا. مطالعہ کرنے کے بعد ایک دن آپ نے دبایا اور دبانے کے بعد ایک آدمی کو لے کر جج کے سامنے پہنچ گئے. کہنے لگے یہ ہمارا موکل ہے, میں اس کا وکیل ہوں, اس کا مقدمہ ڈیل کروں گا. تو جج کہے گا کدھر لائسنس ہے آپ کے پاس؟ کہیں گے نہیں, میں نے قانون کا مطالعہ کیا ہے. دوسرے نمبر پہ پوچھے گا آپ نے کسی تجربے کار کے ساتھ کام کیا ہے؟ وہ کہیں گے نہیں. تو وہ کہے گا بیڈ خالی ہے ایک ہمارے پاس ایک ہاسپٹل میں, وہاں بھیجتا ہوں آپ کو. آپ کو وہ کسی مقدمے کو ڈیل کرنے دے گا نہیں. بس اسی طریقے اور تفسیر کا بھی معاملہ ہے کہ آپ کہیں میں نے بہت مطالعہ کر لیا ہے اور میرا مطالعہ بڑا ڈیپ ہے, وسیع ہے, لہذا میں تشریح کرنے بیٹھا. تشریح کرنے میں کیا ہوگا؟ میں آپ کو ایک مثال سناتا ہوں. پرانے زمانے میں اردو جو لکھتے تھے نا تو ہلکی دیکھیے لکھی جاتی ہے, ہا لام کاف, اور اس میں بعض لوگ اپنے وہ گول والی یا لکھ دیتے ہیں, بڑی یا چھوٹی یا آپ لوگوں نے پڑھی ہوگی. تو پرانے زمانے میں بڑی والی یا لکھ دیا کرتے تھے ہلکی. تو ایک صاحب مغرب کی نماز پڑھا رہے تھے, میرے جیسے کوئی تھے سیدھے سادھے آدمی اپنے ہل رہے. تو ایک عالم پہنچ گئے. عالم صاحب نے پوچھا امام صاحب ٹھیک ٹھاک طبیعت تو صحیح؟ ہاں جی چنگا ہوں. یہ میں چنگا اس لیے ترجمہ کر رہا ہوں کہ میرے پنجابی دوست ہیں, بہت قریبی ہیں میرے, تو ان کو ہر جگہ چھیڑتا رہتا ہوں. تو کہنے لگا ہاں جی میں ٹھیک ٹھاک ہوں بالکل. کہنے لگے نہیں وہ آپ ہل رہے تھے. کہنے لگے وہ ہدایہ میں لکھا ہوا. ہدایہ ایک فقہ کی کتاب ہے, آج ہی میں نے شروع کرایا. اللہ کرم سے ہمارے خواتین بھی ہیں اور دو ایک شاگرد بھی بیٹھے ہوئے ہیں. تو اس کا کیا انہوں نے شروع میں ایک چھوٹی لکھا تھا بدایت المبتدی. لوگوں نے تانا دیا تو اس کو 80 جلدوں میں کر دیا. پھیلایا تو کتنا کیا؟ 80 جلدوں میں. جب وہ باہر آئی تو لوگوں نے کہا حضرت وہ نوح علیہ السلام کی عمر بھی تو دلوا دیں آپ, ہم پڑھیں گے کب؟ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اعمار امتی من 60 الی 70, کہ میری امت کی عمریں 60 سے لے کے 70 تک ختم. تو یہ 80 جلدیں کون پڑھے گا؟ یہ نوح علیہ السلام کی عمر چاہیے. تو خیر انہوں نے کیا کیا, پھر اس کو مختصر کیا 4 جلدوں میں. اب ہدایہ انگلش میں بھی ہے. کوئی وکیل نہیں بنتا جب تک کہ اس کتاب کو نہ پڑھے, چاہے انگلش میں پڑھے, عربی والے عربی میں پڑھتے ہیں. ایسے اللہ کی کتاب انہوں نے لکھی, 13 سال میں لکھی, اور 13 سال پورے روزے رکھے انہوں نے. کھانا گھر والوں بیوی کو پتہ نہیں, کھانا مسجد میں آتا تھا, خادم سے کہتے رکھ دے بھائی, وہ رکھ کے چلا جاتا تو پھر کسی طالب علم کو دے دیا اور خود روزہ رکھتے تھے. 13 سال روزہ رکھ کے انہوں نے وہ کتاب لکھی, 4 جلدوں میں ہے. تو انہوں نے حوالہ دے دیا کہ ہدایہ میں لکھا. تو وہ عالم صاحب سوچنے لگے بھائی میں نے عربی میں پڑھا, انہوں نے اردو میں پڑھا ہوگا, زیادہ اتنے ہوگا, لا لے آؤ. اب لائے تو اس میں کیا ہوا, ہلکی چھوٹی یا جو ہوتی نہیں گول والی یا, اس کے بجائے بڑی یا لکھ دیا تھا. تو انہوں نے اس کو ہل کے پڑھ لیا. اپنے آپ پڑھا نا بھائی, تو اب ہل رہے ہو ہل کے, تو اپنے آپ آدمی پڑھے گا بغیر استاد کے. تو اس میں معلوم ہوا استاد بھی ضروری ہے. اسی لیے دیکھیے یہ جو سند کا سلسلہ چلتا ہے کہ فلاں نے فلاں سے سنا, فلاں نے فلاں, یہ اسی لیے ضروری ہے کہ حدیث اس وقت تک ہم نہیں لیتے جب تک کہ سند نہ معلوم ہو, اور اس کا علم پختہ اس وقت تک نہیں ہوتا جب تک کہ استاد کا سلسلہ اس کے ساتھ نہ ہو. ورنہ بعض مرتبہ اللہ تعالیٰ بالکل کیش سمجھاتے ہیں. کیسے؟ میں آپ کو جوک میں لا کے پھر آیت کی طرف لاؤں گا, ابھی آپ فکر نہ کریں. آپ تو حافظ صاحب نے کہا تھا آپ کی مرضی 1 گھنٹہ یا آدھا گھنٹہ. میں نے کہا وہ تو مجمع پہ ہے, جیسے لوگ بیٹھیں گے اسی حساب سے بات چلے گی. تو ہوا یہ کہ ایک صاحب تربوز کے کھیت کے قریب سے گزرے تو دیکھا 20-20 کلو کے لگے ہوئے ہیں, اور بیل اس کی بہت پتلی ہوتی ہے تربوز کی. دیکھنے لگے, اور خاص طور سے کانپور وغیرہ چلے جائیں, الہ آباد کانپور, وہاں گنگا کے کنارے پانی جہاں قریب ہوتا ہے بڑے بڑے ہوتے, آپ نے دیکھا ہوگا. اچھا خیر دیکھ کے چلے گئے. آگے دیکھا تو آم کا درخت, تو اس کا تنا تو اچھا خاصا ہوتا ہے, اس میں 100 گرام 200 گرام 150 گرام بس اتنے لگے. اب سوچنے لگے یار اللہ میں کہ یہ زیادتی ہے. وہ بیل اتنی پتلی اس میں لگائے 20 کلو کے, اور یہ تنا اتنا مضبوط, اس میں 100 گرام 200 گرام. اتفاق سے ایک طوطا کام کر رہا تھا اوپر, اس کے ہاتھ سے وہ چونچ سے وہ چھوٹ گیا, سیدھا ان کی آنکھ پہ ایک دکان ان کی ہو گئی بند, اور جتنی بلندی سے آئے گا اتنے اس میں پاور ہوگا. دکان جب بند ہو گئی, سمجھے دکان بند ہونا, ہاں یعنی ڈپٹی صاحب ہو گئے. تو اب جب دکان بند ہو گئی سجدے میں گرے, کرم ہے مالک, ورنہ اگر کہیں تربوز ہوتا تو ہم اندر ہی جاتے سیدھے. تو اللہ تعالیٰ بعد میں بہت کیش سمجھاتے ہیں. تو میں آپ سے بتا رہا تھا کہ ایک ہے قرآن کریم سمجھنا, وہ تو سب کے لیے ضروری ہے کہ جیسے جج معاف نہیں کرے گا اللہ بھی معاف نہیں کرے گا, چاہے جتنے عذر کریں آپ. ٹکٹ تو دے گا,
کہ آپ کو سمجھنا تھا، قانون سیکھنا تھا، اس لیے بک پکڑاتے ہیں پہلے پڑھنے کے لیے. تو اس لیے قیامت کے دن آپ چھٹی پالیں گے بغیر سمجھے ہوئے، یہ تو آپ بھول جائیں. کم سے کم 10 سورے جو پڑھتے ہیں نا، سورہ تراویح جس کو کہتے ہیں، اتنوں کا ترجمہ تو کم سے کم آدمی موٹے موٹے انداز میں سیکھ لے. دوسری چیز ہے تشریح کرنا، کہ آپ چلے گئے وکیل بن کے، لائسنس نہیں ہے آپ کے پاس، اس کے لیے 3 چیزوں کی ضرورت ہوگی. بھئی یہی بات اسی پہ ختم کریں گے انشاءاللہ. تشریح اگر آپ کو کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کو ضرورت کتنی چیزوں کی؟ 3 چیزوں کی. نمبر 1، جس زبان میں آپ بات کرنے جا رہے ہیں وہ زبان آپ کو ٹھیک ٹھاک آنا چاہیے. وہ زبان نہیں کہ تھوڑی بہت انگلش سیکھ لیا اور عربی اخبار لیے بیٹھے ہوئے ہیں پڑھ رہے ہیں. وہ شیکسپیئر جس کو ہم لوگ، ہمارے ضیاء صاحب کہا کرتے تھے، کہنے لگے ہم لوگ تو کلمہ پڑھا کے سب کو اپنے اندر لے لیتے نا، اس کو بھی شیخ پیر کہنے لگے. کہنے کلمہ پڑھایا اندر لے لیا، اس میں کتنی دیر لگتی. تو کہنے لگے بھائی جو جہاں کا ہے اس کو اسی طرح رکھو. تو اس کی زبان سمجھنے کے لیے آپ کو ٹھیک ٹھاک انگلش سیکھنا پڑے گی. تو وہ زبان سیکھیں. نمبر 1، کہ اتنا بھی عربی کا حق نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مبارک فرامین ہیں، زبان سے ادا کیے ہوئے جملے ہیں، ان کو ہم سمجھیں. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جو دعائیں ہم پڑھتے ہیں نا، ادھر ادھر ہم جیسوں کی لکھی ہوئی پڑھ لیتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو دعائیں نکلی ہیں، ان کی جو برکت ہوگی وہ کہیں نہیں ہو سکتی. اور وہ جملہ پورا ضرور ہوگا اس آسمان کے نیچے جو زبان مبارک پہ آیا ہے. تو تشریح کرنے کے لیے سب سے پہلی چیز ضروری ہے کہ آپ اس زبان کو سیکھیں. نمبر 2، بولنے والے کا منشا. اگر بولنے والے کا منشا نہیں سمجھے تو آپ سمجھیں گے کچھ، بولنے والا کہے گا کچھ. میں مثال دیتا ہوں، قرآن میں ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون. وہ اتفاق سے ایک مرتبہ یہیں کہیں تفسیر کر رہا تھا، اور ایک ڈاکٹر منذر صاحب ہیں ہمارے شاگرد بھی ہیں، تو وہ پاکستان سے سن رہے تھے، وہ سنتے تھے پابندی سے. تو میں نے ایک کتاب کا ذکر کیا علامہ ابن قیم کی، جنہوں نے ایک جلد میں ساری وہ آیتیں جمع کی ہیں قرآن کریم کی کہ جو صحابہ بھی نہیں سمجھے. ان کی زبان میں قرآن ہے، ان کے لب و لہجے میں ہے، ان کا ماحول لیا گیا ہے، وہ نہیں سمجھے، ان کو رجوع کرنا پڑا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. وہ ساری آیتیں انہوں نے جمع کی. تو میں نے اسے کہا یار ابن قیم کی کتاب تھی، اگر مل جاتی. تو وہ ڈاکٹر صاحب وہاں سن رہے تھے، اتفاق سے وہ جب آئے پاکستان سے واپس 2-3 دن کے بعد آ گئے، اور وہ کتاب لے کے آئے. میں نے کہا یہ کتاب آپ کیسے لائے؟ کہنے لگا میں آپ کو سن رہا تھا تو وہاں سے سنا تو میں لے آیا. تو اس میں انہوں نے ساری آیتیں جمع کی. علامہ ابن قیم جو ابن تیمیہ کے شاگرد ہیں الجوزی، تو اس میں یہ آیت لکھی ہے الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، جو ایمان لائے اور اپنے ایمان لانے کے بعد انہوں نے ظلم نہیں کیا، انہی کو امن و امان ملے گا اور وہی ہدایت یافتہ ہیں، وہی جنتی ہوں گے. تو صحابہ چیخ اٹھے اینا لم یظلم یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں کون ہے جس سے ظلم نہ ہو جائے؟ ظلم کے معنی جو ہم اور آپ سمجھتے ہیں نا، وہی وہ بھی سمجھے صحابہ. کہ زیادتی تو ہم سے بھی ہو جاتی ہے بعض مرتبہ. اب یہاں نہیں کہیں گے، مطلب یہ کہ یہ کہیں بیویوں پہ زیادتی، یہاں تو نہیں، یہاں 911 ہوتا ہے تو اس لیے کہیں گے کہ ادھر سے زیادتی ہوتی. دونوں کا خیال رکھنا ہے بھائی، تو ادھر سے ہو یا ادھر سے ہو، کچھ بھی ہو خیال رکھ کے بات کرنا ہے. بہرحال تو ظلم کس سے نہیں ہوتا؟ اینا لم یظلم یا رسول اللہ، کس سے ظلم نہیں ہوتا؟ اور سب چیخ اٹھے، پریشان ہو گئے. جیسے آپ وہ پڑھتے نہیں سورہ بقرہ کا آخر، وہ 3 آیتیں جو ہوتی نہیں، اس میں ایک لفظ دیکھیے للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ، تم اپنے دل کی بات ظاہر کرو، او تخفو یا چھپاؤ، یحاسبکم بہ اللہ، اللہ حساب ضرور لیں گے. تو صحابہ گھبرا اٹھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بسا اوقات دلوں میں تو ایسے خیالات اور وسوسے آتے ہیں کہ ہم کسی کے سامنے ظاہر ہی نہیں کر سکتے. اس پہ اگر پکڑ ہو گئی تو ہم بچے نہیں پھر. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے آمنا تو کہو کہ ہم ایمان لائے، منشتاً و مکرہن طوعا و کرہن، خوشی سے عدم خوشی سے، جیسے بھی ایمان لائے تو لائے، بس ختم. اس کے بعد دیکھیے آگے آیت آ گئی لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، معافی دے دی یہاں کہ اللہ تعالیٰ کسی فرد بشر کو
اس کی طاقت سے زیادہ مکلف نہیں بناتے، بوجھ نہیں ڈالتے۔ اب ایک جگہ دیکھیں قرآن میں آیا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اللہ سے ڈرو جیسا ڈرنے کا حق ہے، تو صحابہ چیخ اٹھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ تقوی ہم کہاں سے لے آئیں گے جیسا اللہ چاہتے ہیں؟ تو حضور نے فرمایا ایمان تو لاؤ، کا ایمان تو ہے ہمارا، ہم جھکتے ہیں اس کے سامنے۔ چنانچہ آگے آیت آ گئی فاتقوا اللہ ما استطعتم، اچھا جاؤ جتنا کر سکتے ہو اتنا کرو۔ یہ اللہ کی کریمی ہے، نوازش اور مہربانی ہے کہ مسائل دیتے ہیں اور آسان کر کے بالکل دیتے ہیں۔ شروع میں حکم دیں گے اور پھر بعد میں فرما دیں گے ارے کچھ بھی کر دو چلو ٹھیک ہے۔ جیسے وہ ایک آدمی کہہ رہا تھا چچیرے بھائی کا ملازم تھا اور غائب ہو گیا، تو اس نے پوچھا گورنر نے کہ تم کہاں تھے کئی روز سے، جا پہ کیوں نہیں آ رہے؟ کہنے لگے مالک بدل لیا۔ کہا کیسے؟ کہنے لگے آپ کے پاس ہم جب کھڑے ہوتے تھے ڈیوٹی پہ ڈنڈا لے کے تو صبح سے شام تک کھڑے ہونا پڑتا تھا، اب ایسا مالک لیا ہے جو 4 رکعت میں 2 بار بیٹھنے کا حکم دیتا ہے۔ 2 رکعت پہ بیٹھنا واجب، چھوٹ جائے تو سجدہ 100 ہے، 4 پہ بیٹھنا فرض ہے، اگر گڑبڑ ہو جائے تو نماز ہی گڑبڑ ہو جاتی ہے۔ 4 رکعت میں بھی وہ برداشت نہیں کرتا کہ تم کھڑے رہو، 2 بار بٹھا دیتا ہے اس کے بیچ میں، اس سے بھی کوئی قریب مالک ملے گا۔ اور آپ کھانا کھاتے تھے، پورا دربار مہک جاتا تھا اور میں ترستا رہتا، دیکھتا رہتا تو بچہ تو ملتا تھا۔ اس نے کیا کہا کلو واشربو، کھاؤ پیو، ہم کھاتے نہیں ہم تو کھلاتے ہیں۔ نیند کے بارے میں کیا فرما رہے ہیں؟ قل من یکلؤکم باللیل والنہار، کون ہے جو رات اور دن تمہاری حفاظت کرتا ہے جب جنریٹر آن کرتے ہو؟ جنریٹر پتہ، کھلی چیز بند، بند چیز کھل جاتی ہے، یعنی آنکھیں جو کھلی رہنا چاہیے وہ تو ہو جاتی ہیں بند، اور منہ جو بند رہنا چاہیے وہ کھلا اور خر خر شروع کرتے ہیں۔ اب بیوی کہتی ہے سلیپ اپنیا لاؤ، یہ کیا مسئلہ ہے؟ یہ نیند حرام ہماری۔ تو کہتے ہیں مالک بدل لیا۔ وہ سلاتا ہے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، وہاں تو اونگ نہیں ہے، تم سو ہم نگرانی کریں گے۔ جب تک ہم اٹھتے نہیں ہیں وہ نگرانی کرتا رہتا، کوئی کیڑا نہیں جا سکتا منہ کے اندر، کوئی موذی جانور نہیں دخل اندازی کر سکتا۔ تو ایک چیز ہے قرآن کریم کا سمجھنا، دوسرا ہے اس کی تشریح کرنا، اس کے لیے 3 شرطیں۔ ایک تو وہ زبان سیکھنا ہے، نمبر 2 متکلم کا منشا۔ میں آپ کو سنا رہا تھا، بیچ میں آیتیں 2 ایک اور آ گئیں، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، کہ حضور ظلم کس سے نہیں ہوتا؟ ہم تو کچھ گڑبڑی کر دیتے ہیں کبھی نہ کبھی، پڑوسی کے ساتھ یا اور کسی ملنے جلنے والے کے ساتھ کچھ نہ کچھ تو ہو جاتا ہے، پھر تو امن و امان ہے ہی نہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں تم سمجھے نہیں، متکلم یعنی متکلم اللہ ہے، اس کا منشا کون بتائے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ تم سمجھے نہیں ظلم کے معنی؟ سورہ لقمان پڑھو، ابھی ہمارے مولانا بہاؤالدین صاحب نے آخر آیتوں کی تلاوت کی تھی، آخری رکوع کی۔ میں نے سوچا تو وہیں سے شروع کروں گا، لیکن میں نے کہا پھر تو ذرا الگ ہی ہو جائے گا معاملہ، کچھ تعارفی جملے ہو جائیں آج۔ تو وہاں پہ کیا ہے؟ ان الشرک لظلم عظیم، فرمایا یہاں مراد شرک ہے۔ ظلم سے، ظلم کا ترجمہ کیا ہے؟ شرک۔ اللہ کا منشا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْم، تو اس کا ترجمہ یہ ہوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِالشِّرْك، اپنے ایمان کو شرک کی آمیزش اس کے اندر نہیں آنے دی، ملاوٹ نہیں آنے دی، توحید خالص رکھی، کہا الحمدللہ شرک سے تو ہم بری ہیں، اللہ کا کرم ہے۔ تو یہ دیکھیے صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین کو سمجھایا، یہ کیا بات؟ متکلم کا منشا کچھ اور، آپ سمجھ کچھ اور رہے ہیں۔ تو بتایا متکلم یہ کہنا چاہتا، بتائے گا کون؟ اللہ سے تو ملاقات نہیں ہوئی، یا ہوئی آپ لوگوں میں سے کسی کی؟ وہ ایک جگہ میں ایسی عید میں تقریر کر رہا تھا، تو میں نے پوچھا کہ دیکھو عید اور جمعے میں یہ فرق ہوتا ہے کہ عید میں اذان نہیں ہوتی یا ہوتی ہے؟ یہاں کہاں گیا حافظ اخلاص صاحب؟ ابھی تو خیر عید ہوئی نہیں ہوگی، تو ہم نے کہا کہ بھئی وہاں بھی تو عید میں اذان ہوتی کہیں نہیں ہوتی، بقرعید میں بھی نہیں ہوتی، اور عید میں خطبہ کب ہوتا ہے؟ بعد میں، اور جمعے میں پہلے ہوتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے بندے کی قلعی ہوئی، قلعی دیکھا آپ نے؟ وہ ضیاء صاحب سمجھیں گے، یا آپ انڈیا پاکستان جو پرانے لوگ، ہمارے حافظ خلیل صاحب بھی تو تشریف فرما ہے نا، قاری صاحب، تو وہ بھی تو سمجھتے ہیں سب۔ برتن جب قلعی اتر جاتی ہے تو لے جاتے ہیں وہ قلعی گر کے پاس، تو وہ کیا کرتا ہے؟ پہلے اس کو تپاتا ہے،
اور تپانے کا جب میل پھول جاتا ہے تو سینڈ پیپر یا ریگ مال سے رگڑتا ہے، جب میل جھڑ جاتا ہے اس کے بعد وہ روئی میں لے کے وہ رانگا یا جو کچھ بھی کلر لگاتا کیسی چمک آتی، تو ایسی اللہ تعالیٰ آپ کو صبح سے شام تک گرم کر دیتے ہیں، خوب روزہ رکھا کے 12-14 گھنٹے کا، خوب میل گناہوں کا پھول گیا۔ اب حافظ لوگوں نے کیا کیا، 20 رکعتیں پڑھیں گے تو 40 آئیں گے سجدے، اور اگر آپ 8 پہ مار دیں گے تو 16 ہی ہوئے، تو معلوم یہ ہوا کہ 20 سجدوں کا ریگ مال سینڈ پیپر پھیر دیا، گناہ جھڑ گئے۔ اب سوا پارے کی پالش لگا دیا تو چمک گیا آدمی، کہتے قلعی ہو گئی۔ اور اسی قلعی کا اثر ہے کہ عید کے دن بغیر اذان کے آتا ہے، ہر دن اذان پہ آتا اور عید کے دن بغیر اذان کے آ رہا، اور اللہ نے منع کر دیا امام صاحب کو خطبہ نہیں دینا، میرے بندے کی پیشانی سجدے کے لیے بے چین ہے، اب ڈائریکٹ وہ سجدے میں جائے گا، اس لیے فرمایا خطبہ نہیں دینا پہلے، تو قلعی ہو جاتی ہے آدمی کی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، شرک نہیں ہے، توحید خالص ہے، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ایک نہ ایک دن مغفرت ہے۔ تیسری چیز جو ضروری ہے تشریح کے لیے وہ پس منظر، بیک گراؤنڈ، شان نزول معلوم ہو چیز کا۔ اس پہ بھی میں ایک واقعہ آپ کو سناؤں گا قرآن سے۔ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، تقریباً حج اور عمرے جو لوگ کرتے ہیں الحمدللہ سب کو یاد رہتی ہے، یاد کر لیتے ہیں کہ صفا اور مروہ اللہ کے شعائر میں سے ہے۔ آگے دیکھیں، فمن حج البیت او اعتمر، جو حج کرے یا عمرہ کرے تو فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، کوئی حرج نہیں ہے کہ وہاں بھی چلا جائے اپنے۔ ایسے ہی ہے کیا حج و عمرے میں؟ نہ حج پورا ہوتا ہے بغیر صحیح کیے ہوئے، نہ عمرہ پورا ہوتا ہے۔ عمرے میں تو صحیح فرض ہے، 3 ہی تو ہوتے ہیں، کیا چیز؟ ایک ہوتا ہے طواف، دوسرے صحیح، اور تیسرے قاری خلیل صاحب کیا کرتے ہیں؟ چکنی ہنڈی۔ تو ہمارے استاد کہا کرتے تھے سر گھٹانے سے 5 نفع، گردن موٹی سر صفا، کنگا شیشہ تیل بچا۔ صحیح ہے نہیں؟ جب آپ سر گھٹا دیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ 5 نفع مل جاتے ہیں، گردن موٹی سر صفا، کنگا شیشہ تیل بچا۔ کنگا کہاں پہ رہیں گے؟ چپٹ میدان ہے بالکل، تیل رکے گا کہاں؟ آئینہ دیکھنے کی ضرورت نہیں۔ تو اس واسطے اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہم ارحم المحلقین، اللہم ارحم المحلقین، اللہم ارحم المحلقین، کہ اللہ جو حلق کرا دیتے ہیں، بالکل چھلا دیتے ہیں۔ پاکستان میں کیا کہتے ہیں؟ گنجا کرنا، یہ تو سب لوگ مذاق میں بولتے ہیں۔ خیر، سر گھٹا لینا، خیر چلے۔ تو اب دیکھیے، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، کوئی حرج نہیں ہے کہ وہاں بھی چلا جائے۔ حالانکہ وہاں جانا عمرے میں تو فرض ہے اور حج میں واجب ہے۔ واجب بھی اگر چھوٹ جائے تو دم یا دم، کچھ بھی، بکری کے دم ہوتی نا، اسی لیے دم کہتے ہیں، دم کے معنی خون کے اصل میں۔ تو اب یہاں حج اور عمرے میں جانا ضروری ہے، اور قرآن کا اسلوب یہ ہے فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، کوئی حرج نہیں ہے کہ یہ طواف کر لے دونوں کا۔ کس کو سوال پیدا ہوا؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نواسے، حضرت اسما کے بیٹے عروہ ابن زبیر، کئی بیٹے تھے حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، بڑے عبداللہ ابن زبیر ہیں۔ تو یہ عروہ ابن زبیر خالہ کے پاس رہتے تھے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا پوچھا، خالہ کیا سعی کرنا اختیاری ہے کہ مرضی ہے، کرے یا نہ کرے؟ نہیں تو عمرے میں فرض ہے اور حج میں واجب ہے، ضروری ہے۔ تو کہنے لگے کہ پھر یہ خالہ یہ آیت کیا کہہ رہی کہ فلا جناح علیہ، کوئی حرج نہیں ہے، چاہے تو کر لے، کوئی بات نہیں۔ تو کہنے لگے نہیں، اس کا اصل میں تم کو بیک گراؤنڈ نہیں معلوم، پس منظر نہیں معلوم، اس کی وجہ سے تم کو اشکال پیدا ہوا۔ تو یہ تیسری چیز ہے جو تفسیر کرنے والے کا جاننا ضروری ہے۔ اس کے لیے کیا چیز بتایا؟ کہنے لگے اصل میں بات یہ تھی کہ حج پہلے بھی ہوتا تھا، زمانے جاہلیت میں بھی عمرے کے لیے لوگ آیا کرتے تھے۔ تو مدینہ منورہ کے لوگ جو آیا کرتے تھے تو ان کا ایک منات نامی بت تھا، کدے کوئی جگہ ہے وہاں، قدید یا کدے، تو وہاں وہ لوگ جایا کرتے، طواف تو کعبۃ اللہ کا کرتے تھے، اس کے بعد وہ
صحیح نہیں کرتے تھے. کہتے تھے صفا مروہ جو ہے یہ تو اما ہاجر دیکھیے حاجرہ نام رکھتے ہیں, غلط ہے نا وہ. اس لیے بلقیس بھی نام اگر کسی کے گھر میں ہو بھائی چینج کر لیں, وہ رجسٹر میں لکھ گیا وہ الگ بات ہو گئی, لیکن بلقیس کے معنی بہت خراب ہے. قرآن نے کہیں بلقیس کا لفظ استعمال نہیں کیا ہے, قرآن نے ملکہ سبا کا لفظ استعمال کیا, قوم سبا کی ملکہ. بلقیس کے معنی میں بتا دوں. اچھا آپ کو اب ہمارے قاری خلیل صاحب بہت تعجب سے دیکھ رہے ہیں تو میں کھولے دیتا ہوں. بات یہ ہوئی کہ تورات کا جب ترجمہ یونانی زبان سے عربی میں کیا گیا تو یونانیوں نے جب کیا تو دیکھا کہ وہ سلیمان علیہ السلام کے ہاں جو نہر بنائی گئی تھی یا پانی کا جو, کہ اس کو جب دیکھا پانی کے تو وہ سمجھی پانی, تو انہوں نے کپڑے اٹھایا. تو یونانیوں نے اس کا ترجمہ کیا بڑی خراب عورت تھی, اپنا بدن دکھانا چاہ رہی تھی, یا اس قسم کی چیزیں. تو ان کے ہاں پیشہ ور خاتون کو پالکیس کہتے ہیں ان کی زبان میں. اب جب عربی میں ترجمہ کیا گیا اس کا تو وہاں پا تو ہوتا نہیں عربی میں, تو پا کو کیا کر لیا. اب اسی لیے کہتے ہیں نا وہ پیپسی پیتے نا, پیپسی کہتے ہیں وہ بے بسی ہے. بھائی ان کے پاس پی ہے ہی نہیں ان کے پاس, تو پیپسی تھوڑی, وہ بے بسی بول دیتے ہیں, وہ آدمی بے بس ہو جاتا ہے بالکل. جیسے بس میں بیٹھ کے بے بس, اسی طرح وہ پیپسی پی لیتے تو بے بسی ہو جاتی ہے بالکل, کہتے بے بسی. تو ان کے ہاں یہ با سے بدل دیا گیا. تو اس کا مطلب یہ بلقیس کا معنی غلط ہوئے نا. اگر کسی کا نام ہو تو رہنے دے پاسپورٹ میں رجسٹر میں, لیکن یہ کہ گھر میں پکارنے کے لیے کوئی دوسرا نام چینج کر لیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بلکہ عادت مبارک یہ تھی کہ کوئی نام کسی کا غلط ہوا کرتا تو فوراً آپ چینج کر دیتے تھے, تمہارا یہ نام. تو وہ لوگ مدینے والے کہا کرتے تھے, مدینہ منورہ کے لوگ, کہ یہ تو ام ہاجر جو ہیں ان کی یادگار ہے, بیٹے کی وجہ سے وہ 7 مرتبہ دوڑی تھیں. اچھا کمال, دوڑی تو تھی حضرت ہاجر, حضرت ابراہیم کی بیوی, اور آج قاری خلیل صاحب دوڑتے دکھائی دیتے ہیں. وہاں عورتیں بالکل اطمینان سے چل رہی. ایسا کیوں ہوا بھائی, الٹا ہو گیا معاملہ, ان کی ذمہ داری پڑ گئی ان کے اوپر, وہ اپنے سکون سے چل رہی. حالانکہ وہ سنت ہے کس کی, حضرت ہاجر کی ہے. وجہ یہ ہے اصل میں کہ اس وقت کوئی وہاں دیکھنے والا تھا نہیں, اکیلی تھی نا, تو پردے کا اگر کپڑے اڑ بھی جا رہے ہیں تو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے. اور آج اتنا مجمع ہوتا ہے, کہتے ہیں نا ازدحام کثیر, وہاں تو پیر رکھنا مشکل ہوتا ہے بعض مرتبہ. تو اس لیے اب عورتوں سے معاف کر دی گئی وہ چیز کہ وہ اپنے وقار و سکون کے ساتھ چلیں, اور کہنے مرد لوگ دوڑ لیں گے. تو میں آپ کو پس منظر بتا رہا تھا اس آیت کا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یہی پس منظر بیان کر رہے ہیں جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر رہی ہیں, اور ہے بخاری شریف میں. وہ یہ بیان کر رہے ہیں کہ مدینہ منورہ کے لوگ آیا کرتے تھے تو وہ اپنے منات نامی بت کے پاس جاتے تھے طواف کرنے کے بعد. کہتے تھے یہ تو اماں حاجرہ یہ مکے والے کریں, ان کی امی ہیں, ہم سے کیا تعلق. اور بلکہ بعد میں 2 بت رکھ دیے گئے تھے, صاف اور نائلہ, دونوں پتھر بن گئے تھے, ان کو رکھا گیا. اس وجہ سے اور گھین کرتے تھے وہ, غلط بات ہے, ہم جائیں گے نہیں وہاں بالکل. اب جب ان کا بت اسلام آنے کے بعد توڑ دیا گیا منات, اب انہوں نے سوال کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو اب جواب آیا اس آیت میں کہ نہیں, وہ اماں ہاجر کی خالی یادگار نہیں ہے, ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ, یہ اللہ کے شاعر میں سے ہے, یہاں جانا سب کے لیے ضروری ہے. تو اب سمجھ میں ان کے آ گیا کہ قرآن یہ کہہ رہا تم حرج سمجھتے تھے وہاں جانے میں, تو قرآن یہی کہے گا نا کوئی حرج نہیں ہے وہاں جانے میں, تو اس کا وہ مطلب نہ لو جو ظاہری اعتبار سے سمجھ رہے ہو. تو اب میں بات کو سمیٹتا ہوں اپنی پلٹ کے پھر سے, کہ دیکھیے ایک تو ہے قرآن کریم کا سمجھنا, اور دوسرا ہے قرآن کریم کی تفسیر اور تشریح کرنا. اگر خود سے کہیں مطالعہ کر کے بیٹھ گئے تو پھر جیسے جج کہے گا آپ ہٹ رہے ہیں سامنے سے, یا میں آپ کو بھیج دوں وہاں بیٹ خالی ہے, لائسنس بھی نہیں, تجربہ بھی نہیں, کہاں بھیجے گا, کہاں خالی ہوتا آپ کو پتہ, وہاں بھیج دے گا. تو اسی طریقے پر قرآن کریم کا بھی معاملہ ہے, ورنہ ہلکی ہلکے ہو جائے گا. ابھی جو سنایا میں نے آپ کو کہ وہ ہلکی ہلکے نماز پڑھ رہے تھے, تو اس لیے آپ سمجھیں ضرور قرآن کریم کو, ورنہ تفسیریں کیوں لکھی گئیں. کوئی بے نقط تفسیر لکھ رہا, میں نے آپ کو بتایا نا حدائق ذات بہجہ 5 لاکھ پیج کی تفسیر,
اور کتنی محنتیں لوگوں نے کی ہیں، یہ تو ہمارے لیے لکھی ہیں نا کہ ہم ان کو پڑھیں گے، لیکن پڑھنے کے بعد یہ مطلب بالکل نہیں وہ بغل میں دبایا اور بیٹھ گئے کرسی کے اوپر اور کہنے لگے آئی تھنک یو تھاٹ شروع، ورنہ ایسی ہوگا انا اعطیناک الکوثر۔ ایک طرف ترجمہ کر رہے تھے، وہ کاف کو تشبیہ کے لیے لے رہے تھے، جیسے کہتے ہیں نا زیدن کا لفظ زید شیر کی طرح ہے، تو وہ ترجمہ کر رہے تھے کہ ہم نے آپ کو کوثر کی طرح ایک چیز دی ہے، یعنی کاف کو وہ لے رہے جیسے ایک کو مشابہ کرتے نہیں، فلاں چیز فلاں کے مشابہ ہے، جیسے آپ پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی آدم، رائٹ؟ اللہ ابراہیم پڑھتے ہیں، اولا نوح، کیوں نہیں بھائی؟ نوح علیہ السلام نبی نہیں، ان سے پہلے نہیں ہے، آدم علیہ السلام اور پہلے، تو ابو البشر ہیں وہ، ابو الانبیاء ہیں وہ، تو کما صلیت علی ابراہیم کے بجائے کما صلیت علی آدم یا کما صلیت علی نوح کیوں نہیں پڑھتے بھائی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی ہم ملت میں ہیں، ملت ابیکم ابراہیم، قرآن نے کہا ہم ان کی ملت میں ہیں۔ ملت کا مطلب ہوتا ہے تین چیزیں، ایک تو انہوں نے عراق سے ہجرت کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے ہجرت کی، انہوں نے اپنے اکلوتے بیٹے کو چھری کے نیچے رکھ دیا اللہ کے حکم سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 313 کو بدر میں لا کے رکھا اور کہا اللہم ان تہلک هذه العصابہ فلن تعبد علی الارض ابدا، کہ اللہ اگر یہ 313 چلے گئے میری پوری محنت اور یہی میری پونجی ہے تو پھر آپ کو کوئی پوجنے والا ہے نہیں، پھر دھمکی نہیں دے رہے، ناز ہے، ناز یہ۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی ملت تین چیزوں کا نام ہے، ہجرت ہے، یہاں بھی ہجرت ہے، وہاں قربانی ہے، یہاں بھی قربانی ہے، اور تیسری چیز جو توحید ابراہیم علیہ السلام نے پیش کی ہے وہی توحید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کی، اس لیے ہم ان کی ملت میں ہیں۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ کما صلیتا علی ابراہیم۔ کوئی پوچھے تو اب یہ بتائیں کما صلیتا، تو کما ہے نا جیسے، تو انہوں نے اس کاف کو بھی اسی طرح سمجھ لیا کہ لگے انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو دیا کوثر کی طرح ایک چیز، وہ کیا چیز ہے بھائی؟ ڈھونڈتے بیٹھو اب، تو یہ ہو جائے گا خود سے۔ تو اس لیے تشریح کرنا آپ اپنے لیے ضروری نہ سمجھیں، جب تک کہ کوئی اجازت نہ دے، کوئی استاد نہ ہو پیچھے، اور اپنے آپ مطالعے کی بنیاد پہ اگر کریں گے تو پریشانی میں بعد مرتبہ پڑھیں گے۔ تو میں نے آیت پڑھی تھی وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ہم نے اس کو الذکر پر الف لام ہے، تو دو ترجمے ہیں، ایک تو یہ یاد کرنا آسان، اور اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں ایک سوالیہ انداز میں فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کیا ہے کوئی یاد کرنے والا، ہے کوئی سمجھنے والا؟ یاد کرنا سمجھنا دونوں ترجمے، اور یہ حل کے ذریعے جب قرآن کریم میں کوئی چیز آتی ہے تو اس کی اہمیت حکم سے زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ آپ دیکھیے شراب کا حکم کیا آیا، کہیں بھی کہا لا تشربو، پیا نہ کرو، نہیں، وہاں کیا ہے فہل انتم منتہون، کیا رکو گے؟ یہ لفظ آیا دیکھیے، اور یہ امر سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے، یہ قرآن کریم کا اسلوب ہے، طریقہ ہے۔ تو قرآن یہ کہہ رہا ہے فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہے کوئی یاد کرنے والا؟ تو انشاءاللہ مہینے میں ایک بار حاضری رہا کرے گی، اور آپ اگر ساتھ دیں گے، پتہ نہیں ساتھ دیں گے ہاتھ دیں گے وہ تو نہیں پتہ، بعد میں پتہ چلے گا۔ تو میرا تجربہ ہے کہ شروع میں لوگ ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد ایک ایک کر کے غائب ہو جاتے ہیں۔ وہ عاقل صاحب نے ایک مرتبہ سنایا تھا، وہ عاقل صاحب کو آپ جانتے ہوں گے، اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، جوک میں بڑی اچھی اچھی باتیں کہہ دیا کرتے تھی۔ یہ جو لتا منگیشکر جب آئی تھی نا، تو لت کے معنی عادت کے ہوتے نا، کہنے لگے دیکھو آدمی کے ایک لت پڑ جائے تو چھوٹتی نہیں، اب تو لتا لگ گئی ہیں، اور حیدرآبادی زبان ہے آپ کو معلوم ہے کہ الف بڑھا دیں تو جمع بن جاتا ہے، لوگا ہوگا، گر گئے، اب تو لتا لگ گئی۔ تو سنانے لگے، کہنے لگے کہ ایک جگہ وہ ایک مقرر صاحب تقریر کر رہے تھے، ایک گیا، دو گئے، تین گئے، چار گئے، سب چلے گئے، آخر میں ڈاکٹر فاروق صاحب بچے۔ تو مقرر صاحب نے پوچھا کیوں بھائی سب چلے گئے، آپ کو میری تقریر زیادہ پسند آئی؟ کہ نہیں میں تو پہلے ہی گیا ہوتا، مگر یہ کرسی میری تھی، مجھے لے جانا تھا، سمجھے آپ؟ تو کہنے لگے یہ کرسی میری ہے، مجھے لے جانا تھا، اس لیے میں آخر تک بیٹھا، اب کیا کروں، کرسی چھوڑ کے تھوڑی جانے والا ہوں میں۔ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ واقعی جو میں نے امام راغب کا ایک قول نقل کیا تھا آپ کے سامنے، امام راغب اصفہانی بہت بڑے بزرگ بھی ہیں اور وہ اہل لغت میں سے شمار ہوتے ہیں، تو انہوں نے لکھا سب سے بہترین مشغلہ آدمی کی مصروفیت وہ یہ کہ قرآن کریم کی تفسیر میں لگے، اور جتنی بڑی چیز ہوتی ہے اس کے نام بھی اسی اعتبار سے ہوتے ہیں۔ اللہ کے نام 1000 ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام بھی 999 ہیں، 1000 کے قریب قریب،
اسی طرح قرآن کریم کے بہت سے نام اللہ کی کتاب ہے۔ اب اگلے مرتبہ انشاءاللہ آپ کو 3 باتیں موٹی موٹی ذکر کر کے ان کی تشریح کروں گا بس۔ ایک تو اس کو کہتے ہیں قرآن کو کلام اللہ، یسمعون کلام اللہ ثم یحرفون، قرآن میں آیا۔ دوسرے اس کو قرآن کہتے ہیں، کیوں کہتے ہیں؟ اور تیسرے اس کو کتاب کیوں کہتے ہیں؟ اس پہ نیکسٹ ٹائم بات کریں گے انشاءاللہ۔ پھر آہستہ آہستہ اعوذ باللہ پہ آئیں گے، پھر بسم اللہ پہ آئیں گے، کیونکہ آدمی جب کوئی کام کرنے کے لیے چلتا ہے تو پہلے کپڑے وپڑے دھو لیتا ہے نا بھائی، تو زبان کو ذرا دھوئیں گے اعوذ باللہ کے ذریعے سے، پھر اس کے بعد بسم اللہ کے ساتھ پاک کر کے آگے بڑھیں گے پھر انشاءاللہ۔ اللہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بہرحال یہ 2 4 10 جملے جو کچھ بھی تھے غیر مرتب سے یہ ادا ہوئے۔ اب حافظ صاحب کہاں گئے؟ دعا کریں گے یا اچھا نماز پڑھانے چلے گئے؟ ارے ہاں بھول گئے، شکریہ بھی ادا کر دوں آپ کا۔ شکریہ کس بات کا؟ شکریہ میں خود ہی اپنا ادا کر لوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سلام۔ حضرت مولانا عزیز احمد صاحب دامت برکاتہم کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ حافظ اخلاص صاحب نے میری ڈیوٹی لگائی کہ میں پہلے حضرت مولانا کا شکریہ ادا کروں، اپنے انتہائی یہ میرے استاد زادے ہیں، بس ختم ہوئی، جو کچھ کہیں گے آپ سمجھیں۔ آپ قیمتی اوقات میں سے مولانا نے وقت نکالا اور ہمیں مستفیض فرمایا۔ اللہ مولانا کو صحت و عافیت کے ساتھ اور سلامتی کے ساتھ، شرور و فتن سے حفاظت کے ساتھ اللہ مولانا کا فیض عام اور تام فرمائے۔ اور تمام حاضرین آپ حضرات کا بھی بے انتہا شکریہ، جزاکم اللہ خیر۔ اسی طرح تشریف لاتے رہیے تاکہ ہم حضرت سے مستفید ہوتے رہیں اور آپ سے بھی جزاکم اللہ۔ دعا فرمائیں گے حضرت مولانا، اس کے بعد پیچھے چائے اور وائے دونوں ہیں، آپ حضرات سے درخواست ہے کہ دونوں چیزیں لے کر پھر تشریف لے جائیں۔